الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ضرورت مند فقراء میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے روکے رکھتے ہیں لا يستطيعون ضربا في الارض وہ استطاعت اس بات کی نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں چل پھر کر کے کوئی سوال کرے يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف جاہل لوگ ناواقف لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعرفهم بسیماہم ان کو ان کی پیشانی ان کے چہرے مہرے سے پہچانو وہ لوگوں سے چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم اور جو کچھ تم اچھی چیزوں میں سے خیر میں نیکی میں خرچ کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے بھائی اور بزرگوں اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ساتھ ساتھ اپنے بابرکت کلام قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بھی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے دنیا کے لیے عمل کا ذریعہ بنائے گزشتہ مجلس میں چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا
کہ انسان دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، کہ اپنی جان سے اور ایک مال سے۔ لہذا مال کی محبت کبھی کبھی لوگوں کے لیے بہت مشکل اور گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی جان اور اپنی ذات سے بھی محبت میں کبھی کبھی انسان دھوکے اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کی محبت کی حقیقت کو اللہ نے بتایا ہے، اور اس کے سلسلے میں کیا ایک انسان کو برتاؤ اور معاملات کرنا چاہیے، اس کے راہ بھی اور راستہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا جسم اور پورا نظام یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم سب اللہ کی ایک امانت ہے، اور ہماری پوری ذات پر اللہ کی حکومت ہے، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک کی اللہ ہی کی حکومت اور اسی کی امانت ہے۔ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اس میں کسی طرح سے تصرف ہم کو اور آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اس کو استعمال کریں، جیسا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں میری مرضی، میری چیز، میرا مال، میری زندگی، ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، کل مرنے کے بعد اس کا سوال اور جواب بھی ہونا ہے۔ اس لیے پورے اپنی ذات کو اللہ کی مرضی پر اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی شان اور اس کی پہچان ہے۔ اس لیے شریعت میں چند ایسے مسائل اور شریعت میں چند ایسے احکامات بتائے گئے ہیں کہ اپنے جسم میں کسی طرح سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے، بیضا اس میں کوئی آدمی اتار چڑھاؤ اور کم و بیش نہیں کر سکتا ہے، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ مسائل کے اعتبار سے کہ خون کوئی بیچ نہیں سکتا ہے، ہاں کہ بقدر ضرورت اور مجبوری کے وقت کسی کی جان بچانے کے لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں کوئی آدمی سمجھے کہ خون کے تو اللہ نے ایک ایسا ذریعہ اور سلسلہ بنا دیا ہے، وہ بنتے رہتا ہے، لہذا صبح اٹھا جا کر کے ایک باٹل خون بیچا 1000 روپے میں، دن بھر کی مزدوری ہو گئی، اب مست کھایا پیا، پھر دوسرے دن یہی خون کے تو فیکٹری اور مشین اللہ نے بنا دیا، یہی کام جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں جان بچانے کے لیے، مجبوری علاج کے لیے اس کے ایک وقتی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے اس جسم میں کوئی ایسی چیز بھی چبھا نہیں سکتے، کوئی ایسے نشان بھی نہیں لگا سکتے، جیسے آج کل نوجوانوں کے ایک فیشن بن گیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ٹٹو پٹو کیا کہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہ سب چھاپتے رہتے ہیں یہاں پر میں، اور وہ نشان لگاتے رہتے ہیں کالا، اور نہ جانے کیا کہ لڑکے لڑکیاں آج تصرف اپنے جسم اور اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، کیا ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے چمڑے میں داغ لگاتا ہے، کوئی نشان لگاتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے جس کو گوندھنا شریعت میں کہا جاتا ہے، گوند لگاتا ہے، تو یہ حرام ہے اور ناجائز، ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، اس سے لعنت فرشتے بھیجتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے ہاتھ میں کچھ زخم آ گیا تھا، تو کسی یہودی سے انہوں نے جا کے پوچھا تھا کہ کس طرح سے اس کا علاج، کہا کہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں، لہذا اتنے حصے کو میرے مطابق تم علاج کرو، اور اس کو جلانے کا تھا، اور کوئی اور اس کی مذہب اور اس کی شریعت کے اعتبار سے اس نے اس کا علاج کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ صاد سے وہ تھے، ان کا نام، بڑے بابرکت اور بہت ہی محترم صحابی تھے، فرشتے ان سے سلام کرتے تھے، ظاہری اعتبار سے مصافحہ کرتے تھے، سلام اور جواب ان کا سلسلہ چلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے واہ میرے ساتھیوں میں کتنا خوش نصیب ہے جس کے سلام کے لیے فرشتے بھی انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہودیوں کے طرز پر علاج کر لیا تھا بس، اور کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ کرنا تھا کہ یہ جو نعمت تھی یہ ختم ہو گئی، اور اب فرشتے ان کو سلام نہیں کرتے تھے، وہ گزرتے تھے تو منہ پھیر لیتے تھے، ملتے نہیں تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے، بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا معاملہ ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کچھ شریعت کے خلاف کام تو نہیں کیا ہے, کسی دوسرے لوگوں کے مذہب اور کسی دوسری چیز کو تو اپنے لیے اختیار نہیں کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت اور پہچان لیتے. کہا کہ ہاں رسول اللہ ایسا ایسا میں نے کیا. کہا کہ اسی وجہ سے فرشتے تم سے روٹ گئے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں جوانوں, وقتی طور پر کسی چیز کی وجہ سے اسلام شریعت اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کی ناقدری کرنا یہ آخرت کے اعتبار سے بڑی محرومی کی بات ہے. اسی لیے آج یہ فیشن کے طریقے پر بال کا کاٹنا دیکھتے ہیں نا, جوان بوڑھا ایسا حال بنا رکھے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. اگر نام نہ پوچھا جائے تو قسم خدا کی کوئی جوان مسلمان نہیں نظر آتا ہے. اگر اس کے پاس میں ظاہری شکل اگر نہ ہو تو وہ مسلمان کا بچہ ہی نظر نہیں آتا ہے, وہ مسلمان کا جوان دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسی شکلیں, ایسی حیت, ایسی کیفیت, پہننا اوڑھنا, رہن سہن, پتہ نہیں مرنا کے بعد میں کچھ ڈر خوف ہے یا نہیں, ایسا لگ رہا ہے اس وقت میں. خیر, تو عرض یہ کرنا ہے کہ اپنے جسم میں کسی طرح سے تصرف کرنے کا حکم نہیں. کیوں؟ یہ پورا جسم اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے. اسی لیے انشورنس بھی کرنا جو ہے نا یہ بھی جائز نہیں ہے, جائز نہیں, حرام ہے. یہ اللہ کی امانت کیسے بیچیں گے؟ کیا موت کے بارے میں ہم کو اور آپ کو کچھ علم ہے؟ پہلے سے سودا یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب لوگ حرص لالچی میں, ارے بھائی تو مر کر کے چلا جائے گا, یہ گناہ کام کیوں چھوڑ کے جا رہا اپنے بال بچوں کے لیے؟ لہذا میڈیکل انشورنس کرنا, پہلے سے بیماری کو بلا لینا, یہی تو ہوا. پہلے سے بیماری کو دعوت دے دینا, پہلے سے اللہ سے توکل یقین اپنی زندگی کے ہٹا کر کے کسی دوسرے کے سپرد کر دینا, یہی تو ہے. لہذا آج اگر کوئی کہتا ہے, ہم جیسے مولوی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. جب بیمار ہوتا آدمی تو کتنی پریشانیاں ہوتی, انشورنس کرا لے تو کتنی سہولت. ارے بھائی ہم لوگ بھی ساری چیزوں سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں سب کچھ, کرنے والوں کی بھی زندگی دیکھتے ہیں, نہ کرنے والوں کی بھی زندگی دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ سب ہیلے بہانے شیطانی خیالات ہے. لہذا انشورنس اپنے میڈیکل لائن سے یہ سب کرانا جائز نہیں ہے. پہلے سے بیماری کو مت دعوت دیجیے, پہلے سے اپنے آپ کو اللہ سے یقین مت ہٹا لیجیے, اور موت کے بعد اپنے جنازے کا سودا کر کے مت جائیے. یہ تو یہی تو بس سودا کر کے جا رہا ہے آدمی, بیچ کر کے جا رہا ہے. لہذا اسلام اور شریعت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے, اور تقوی کے اعتبار سے بالکل گنجائش نہیں ہے. اگر کہیں قانونی اعتبار سے کچھ مسئلے آتے ہیں تو الگ مسئلہ پوچھئے اور علماء کی رائے لیجئے, لیکن عمومی حالت میں مسئلے کے اعتبار سے ایک تقوی والے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اپنے جان اور اپنے جسم پر تصرف کرنا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں خیانت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حج دیا تاکہ تم اپنے جسم کو وہاں استعمال کرو. اللہ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ تم وہاں اپنی جان کو اور میرے لیے قربانیاں دو. اللہ رب العالمین اسی لیے 5 وقتی نماز دیا تاکہ تم اپنے جسم کو یہاں استعمال کرو اور اس کا صدقہ یہاں نکالو, تاکہ یہ جسم کل تیرے لیے باعث نجات اور جنت میں جانے والا بنے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے محنت مزدوری کرنے کا حکم دیا اور جسم کو تھکانے کا حکم دیا کہ محنت سے کماؤ, حلال کھاؤ. تو میرے بھائیو بزرگوں, جان کی محبت سے بھی اللہ نے ایک راستہ بتایا. اسی طرح مال سے اتنی محبت نہ ہو کہ جہنم کے راستے پر آدمی چل پڑے. اس کے سلسلے میں اللہ نے فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ بتایا. زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ, صدقات, خیرات, یہ سب جو راستے اللہ نے بتائے تاکہ تم یہ کام کرتے رہو, تاکہ تیرے دل سے مال کی محبت نکل جائے اور دینے والے کی محبت آ جائے. تو میرے بھائی بزرگوں, ابھی چند آیات ایسی گزری تھی, ان میں سے ایک آیت اور ہے. مانگنے والوں کو اس دنیا میں کئی قسمیں ہیں. ایک ہے پیشاور مانگنا, جس کو پیشاور فقیر کہہ لیجیے. اس کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے پھر بھی یہ مانگے گا, اسی میں اس کو سکون ہے.
اس کے بغیر اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس کا تجوری بھری پڑی ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن وہ اس کا پیشہ ہے، اس کی فطرت ہے، وہ مانگے گا. مانگنے ہی میں اس کو سکون ملتا ہے، مانگنے ہی میں اس کو عافیت ہوتی ہے. وہ مانگ کر کے جب تک کہ نہیں لائے گا گھر کی روٹی اس کو اچھی نہیں لگے گی. لہذا ان کا مانگنا ایک پیشہ ہے. تو ایک قسم مانگنے کا پیشہ ور فقیروں کا ہے، اور یہ عادت جس کی ہو جاتی ہے، جس کا پیشہ بن جاتا ہے، وہ مرتے دم تک یہی کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک عربی کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہزادے کا ایک فقیر کی بیٹی پر اس کی نظر پڑی. بڑی اچھی خوبصورت حسین تھی، لہذا اس نے نکاح کر لیا. نکاح کر کے جب اپنے گھر میں لایا اور اس کے لیے انواع اقسام کے کھانے پینے کی ساری چیزیں خوب، خادمہ خادم سب کچھ فراوانی، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. بہت پریشان لوگ، ارے یہ اتنی اچھی چیزیں نعمتیں کھانے کے ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے، کھاتی نہیں ہے. ڈاکٹروں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، دیکھو کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں. آخر میں ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا. مولوی بڑا حکیم ہے، چاہے آپ سمجھے یا نہ سمجھے. ان کو بلایا گیا، سارا قصہ سنایا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا حسب نسب بتلائیے، اس کے خاندان بتلائیے، اس کے پیشہ بتائیے، اس کے تمام کیفیت کو بتائے. تو بتایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ پیشہ ور فقیر کی بیٹی ہے. یہ اللہ نے حسن خوبصورتی کسی کو بھی دے دے. کہا کہ پھر اس کا علاج بہت آسان ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ اپنے گھر میں ایک ہال بنا لیجئے، یا جو بنا ہے اس میں چند کھڑکیاں لگائیے اس میں، اور اس کو کھانا چند جگہوں سے دیجیے. آپ کیا دیجیے؟ چند جگہوں سے دیجیے. کبھی وہاں سے دیجیے، کبھی یہاں سے دیجیے، کبھی وہاں سے دیجیے. یار اس کو گھماتے ٹہلاتے ہوئے اس کو دیا کیجیے. پھر یہ کھانا کھا لے گی خوب آرام سے. بادشاہ تھا، مالدار تھا، فوراً اس کا انتظام کیا اور کئی کھڑکیاں اور کئی جگہ اسے بنا دیا. اس کا اسٹال گویا کا لگا دیا، جیسے آج لوگ لگاتے ہیں نا شادی میں. ایک فقیر کا اسٹال یہاں، ایک وہاں، ایک وہاں، یہاں، اور لوگ گھومتے رہتے ہیں، جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں. اسلام نے کتنا پاکیزہ طریقہ دیا، بیٹھ کر کے سکون سے کھاؤ. تو فقیروں کی طرح کھانا ہے. کون ہے یہ؟ فقیروں کا کھانا ہے. یہ ادب اور مہذب لوگوں کا کھانا نہیں، یہ سنت کا کھانا نہیں. فقیر لوگ چل چل کر کے اس کے دروازے پر بھی گیا، اس کے دروازے پر بھی گیا، وہاں سے بھی تھوڑا لیا، اس سے بھی تھوڑا لیا. یہی آج کل شادی میں اسٹال لگایا، اور کون ہے؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ کا، بڑے لوگوں کا یہ ولیمہ اور نکاح، فقیروں کا ہے. تو اسی طرح اس میں چند جگہ سے کھانے کا انتظام کیا گیا اور اس کو اب دینے لگے. تو وہ بیچاری خوب کھاتی تھی، مزے سے کھاتی تھی. لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک جگہ اس کو سجا کر کے خادم خادمہ اور ہر انواع اقسام چیزیں دستر پر لگا کر کے دیا جاتا، کھاتی نہیں تھی، لیکن یہاں وہاں یہاں ٹہل گھوم کر کے یہ خوب کھا رہی، مزے سے کھا رہی ہے. مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں، کیسا؟ کہا کہ اصل یہ پیشہ ور فقیر کی بیٹی ہے، 10 گھروں کے کھانا یہ کھانے والی ہے. یہاں تو 10 گھر نہیں تو 10 شکلیں تو اس کو مل رہی ہے، تسلی ہو گئی اس کو. میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جب کسی کا لت اور پیشہ بن جاتا ہے تو اس کے پاس کتنی دولت آ جائے پھر بھی وہ مانگتے رہے گا. تو ایک ہے پیشہ ور فقیر. کیا ہے یہ؟ پیشہ ور فقیر ہے. ان لوگوں کو بھی دینا لینا آج ہو رہا ہے، اور آج ان کے پاس دینے والے سے زیادہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے. اسی لیے بعض اوقات میں ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. خیر، ایک قسم تو یہ ہو گیا. ایک قسم فقیروں کا یعنی ضرورت مند مانگنے والوں کا ایسا ہے کہ وہ وقتی طور پر میں اس کو کچھ حالات آ جاتے ہیں تب وہ مانگتا ہے، پہلے سے نہیں. مثلا سفر میں تھا، پیسے نہیں ہیں، جیب کٹ گیا، کچھ پریشانی ہو گئی، اب یہ مانگ رہا ہے. یہ ضرورت مند ہے. کیا ہے؟ ضرورت مند ہے. قرضہ مانگ رہا ہے، ضرورت مند ہے. یہ بھی مانگنے والوں میں شمار ہے. شریعت میں اس کا حق اور اس کا حصہ بھی دیا گیا ہے. لہذا ایسے ضرورت مند وقتی مانگنے والوں کو دینے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے. قرضے کے طور پر میں بھی دے سکتے ہیں، یوں ہی اس کے امداد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دینا لینا دونوں جائز ہے. کتنے ہو گئے؟ 2.
تیسرا ایک ایسا ہے کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کی دو وجہ ہے، ایک تو اس کو حیا شرع میں نہیں مانگتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا مصروف ہے دین کی خدمت میں، دین کے کاموں میں اتنا وہ لگا ہوا ہے دین کے کام کرنے میں، لہذا اس کو موقع ہی نہیں کہ کسی کے پاس میں جا کر کے اپنی ضرورت پیش کرے اور مانگے اور لائے۔ لہذا ایک یہ ضرورت مند، یہ بھی محتاج ہے، یہ بھی مانگنے والا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک ہے ماڈرن فقیر۔ ماڈرن فقیر جانتے ہیں؟ پڑھا لکھا، وہ کہاں مانگتا ہے؟ وہ جہیز مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ وہ ماڈرن فقیر، یہ جہیز یہ بھی مانگتا ہے، یہ پڑھ لکھ کر کے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مانگتا ہے، تو مانگتا ہے، اور مانگنے کی ایسا جب پیشہ آ جاتا ہے اس کا تو پھر کسی کو نہیں بخشتا ہے۔ اور جب جہیز مانگنے والے کے جب یہ پیشہ اور مزاج بن جائے کہ ہم کو مانگنا اور لینا ہے تو پھر چاہے امیر ہو غریب ہو مانگ کر کے لے ہی لیتا ہے۔ لہذا یہ جہیز مانگنے والے، مطالبہ کرنے والے بھی ایک پڑھا لکھا فقیر ہے۔ کیا ہے؟ پڑھا لکھا فقیر ہے، چاہے آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، مانے یا نہ مانے، لیکن معاشرے کا ایک بڑا فقیر ہے، یہ پڑھا لکھا فقیر ہے، ماڈرن فقیر ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، لہذا پہلا والا پیشہ یہ بھی اسلام میں ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مانگنے کا، پیشہ وری کرنے کا آپ نے تعلیم نہیں دی، اور آپ نے اس کے بارے میں کبھی حوصلہ نہیں بڑھایا، بلکہ جب بھی ایسے کوئی آئے آپ کے پاس میں تو آپ نے اس کو دوسرا راستہ دیا، محنت کا راستہ بتایا، مزدوری کرنے کا راستہ بتایا، خدمت کرنے کا راستہ بتایا، لیکن آپ نے مانگنے کا نہیں بتایا کہ جا کر کے مانگو، یا مانگ کر کے آپ نے کسی کا حوصلہ بڑھایا۔ نہیں، یہ بھی چیز اسلام میں نہیں ہے کہ آپ بلا ضرورت پیشہ وری مانگنے کا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، اور آپ نے اس کو بہت ہی مذموم سمجھا ہے، غلط سمجھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بہت ضرورت مند ہوں، کچھ میرے لیے ان ساتھیوں سے اعلان کر کے کیا کیجئے، کچھ کرا دیجئے میرے لیے اور میری مدد کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ چیز ہے اپنی ذاتی؟ تو کہا کہ ایک پیالہ ہے میرے پاس میں، ایک پیالہ ہے میرے پاس میں جس سے میں کھانا کھاتا ہوں اور ضرورت میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے کر کے آؤ، اور ان کو منگوایا، منگوانے کے بعد میں آپ نے پیالے کو لیا، فرمایا کو ہے اس کو خریدنے والا، اور خرید کر کے اپنے بھائی کی کوئی مدد کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ 1 درہم میں خریدتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اور ہے کوئی خریدنے والا؟ آپ کا منشا تھا کہ نہیں اس سے زیادہ کوئی قیمت دے، لہذا آپ نے فرمایا ہے اور کوئی خریدنے والا؟ تو دوسرا ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے لو 2 درہم میں۔ آپ نے 2 درہم میں ان کے پیالے کو بیچا، اور فروخت کرنے کے بعد میں 1 درہم آپ نے ان کو حوالے کیا اور کہا کہ جلدی سے چلے جاؤ اور لکڑی کاٹنے والے کلہاڑی خرید کر کے لاؤ۔ اور دیکھو کلہاڑی کے ساتھ ساتھ مدینے کے بازار سے وہ لکڑی بھی لانا جو اس کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ لہذا وہ گئے 1 درہم میں وہ خرید کر کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کو لگایا، اور لگا کر کے دعا دے کر کے یوں فرمایا یہ لیو اور 1 درہم سے اپنے گھر کی ضرورت آٹا پانی کر دو، تاکہ تیرے بچے بیوی اس کو استعمال کریں۔ 1 ہفتہ تک کہ مجھے نظر نہیں آنا، 1 ہفتے تک کے نظر نہیں آنا، جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور پھر بیچو۔ لہذا 1 ہفتے تک انہوں نے یہی کام کیا، آخر 1 ہفتے میں آئے وہ تو 6 درہم لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ 6 درہم ہے میرے پاس میں۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا تھا یا یہ اچھا تھا؟ یعنی یہ سوال کرنا، یہ مانگنا اچھا تھا یہ اچھا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت برکت کی چیز ہے میرے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم، پیارے آقا کی تعلیم ہے، محنت کرو، بیٹھے بیٹھے مت کھاؤ، بیٹھے بیٹھے مت رہو، بلکہ یہ مت سمجھو کہ نہیں ہم یہی پیشہ اور یہی تعلیم ہے، اب ہم دوسرا کام نہیں کریں گے۔ نہیں، کام کر کے حلال روزی اختیار کرو، اور اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنو، سڑکوں کی زینت مت بنو، کسی ہوٹل کی زینت مت بنو،
बेहुदा कामों में मत लगिए, जिंदगी वक्त गुजरता चला जाता है, इसलिए मेहनत मजदूरी 2 पैसे हलाल कमाने की फिक्रों में लगना ये इस्लाम का बेहतरीन तालीम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने के बजाय मेहनत करने का हुक्म दिया है। तो पेशावरी गदागरी ये भी सही नहीं है। दूसरा, वो ज़रूरतमंद में मुसाफिर है, कहीं ज़रूरत में पड़ गई तो ये लेना देना क्या है, सही है, कर सकते हैं, इसमें सवाब भी है, कुरान करीम में इसका जिक्र भी है। तीसरा वो है जिसका जिक्र यहाँ पर में है, वो ये है कि एक आदमी ऐसा है जो दीन के काम में लगा हुआ है, एक आदमी ऐसा है कि वो बिल्कुल मसरूफ़ है दीन, या वो आदमी ऐसा है कि वो किसी के सामने आकर के हाथ नहीं फैलाता है, लेकिन अंदर से उसकी बड़ी ज़रूरतें हैं। क्या है, ज़रूरतें हैं, लेकिन शर्म हया से वो कह नहीं पाता है, या कुछ और ऐसी उज़्र की चीज़ है उसके पास, लेकिन वो आता नहीं है किसी के सामने। लिहाजा इससे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया, लिल फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू, ऐसे अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो 2 हुक्म है कि तुम खुद जा कर के इसकी मदद करो। क्या करो, खुद जा कर के मदद करो, उसको देखो, उसके पेशानी से, उसके चेहरे मोहरे से। ऐसा नहीं हो कि अगर उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है और उसके चेहरे मोहरे में एक अच्छी कैफियत नज़र आ रही है तो ये अंदर से ज़रूरतमंद नहीं है। आप किसी तरह से मालूम करके इनकी ज़रूरत को पूरी कीजिए। ये 2 तरीक़ा है, एक जा करके उसके दिए ना, ये एक सवाब, और इसके बैठे बैठे जो ये काम में लगा हुआ है और इसकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाब है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐसे लोगों की मदद करने में बहुत फ़ायदा है, बहुत खैर है, नेकी है। लिहाजा आज हज़ारों ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों बुज़ुर्गों जो हाथ नहीं फैला पाते हैं, लेकिन उनकी इस मजबूरी की वजह से, उनकी शराफत की वजह से लोग समझते हैं कि इसके पास बहुत कुछ है, क्या देना इसको, ये मालदार है, और इसको फिर लोग देते नहीं हैं। बेचारा अंदर अंदर अपनी सारी ज़रूरियात पर सब्र करके इसी दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। अल्लाह ने ऐसे फुकरा के बारे में देने का हुक्म दिया है। लिहाजा हज़ारों लोग ऐसे हैं और ऐसे लोगों की मदद करने से अल्लाह राज़ी होता, खुश होता है। वो एक वाक़या है कि जब हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े वली गुजरे हैं, लेकिन वो वली पहले थे नहीं, पहले वो पहलवान थे। क्या थे, पहलवान थे, और उस वक्त के बादशाह जो था उनके दरबार का वो पहलवान थे। बड़ी ताकत थी, क़ुव्वत थी, और पहलवानी 6 महीने में, 3 महीने में, साल में उनसे पूरे मुल्क के लोग पहलवानों का एक मुकाबला होता था और बड़े बड़े इनामात रखे जाते थे। लिहाजा उनके बारे में यही है कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। एक मरतबा जब ऐलान हुआ है कि आज फ़लाँ तारीख़ में हमारे पहलवान जुनैद से मुकाबला है और ये फ़लाँ इनाम है, लिहाजा लोग नहीं आते थे जल्दी से, कौन इससे जाएगा लड़ने भिड़ने, इसलिए कि इनके साथ में हम लोग जीत नहीं सकते हैं, लिहाजा इसकी वजह से क्यों वक्त ज़ाय करेंगे, लोग नहीं आया करते थे। इस साल ऐसा हुआ कि जब ऐलान हुआ तो एक बहुत ही सीधा साधा शरीफुन नफ्स कमज़ोर पतला दुबला आ गया, मैदान में उतर गया, कहा हम इससे मुकाबला करेंगे। लोग देख करके हैरान हुए, या अल्लाह, ये पतला दुबला शरीफुन नफ्स इंसान देखने में लग रहा है और ये कुछ इसके अंदर में है ही नहीं, पहलवानी के कोई इसके अंदर में कोई खूबी दिखाई नहीं दे रही, कभी भी इसका नाम हम लोग नहीं सुने हैं कि ये पहलवान है, लेकिन इतने बड़े जुनैद से ये लड़ने के लिए आ रहा है, पहलवानी करने के लिए आ रहा है। लोग हैरान थे, लेकिन वो जो मैदान में उतरा और जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा उस वक्त में पहलवान थे, वो आया, आने करके कहने लगा, देखो जुनैद, मैं आपसे पहलवानी के लिए और कुश्ती के लिए नहीं आया, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कभी ज़िंदगी में काम किया ही नहीं हो। कहा कि फिर क्यों आया? कहा कि एक ज़रूरत की वजह से आया हूँ, मैं आले सय्यद हूँ। किससे हूँ? मैं रसूलुल्लाह की निस्बत रखने वाला ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ, बहुत मजबूरी है मेरे घर में इस वक्त, बहुत मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में रोज़ी रोटी का इस वक्त कुछ भी नहीं है, बाहर निकलता हूँ कि किसी से सवाल करूँ, लेकिन आले रसूल होने की वजह से मैं सवाल नहीं कर पाता हूँ और घूम करके फिर खाली हाथ चला जाता हूँ। ये रोज़ का मेरा हाल है, पानी पर हमारी रातें गुजर रही है,
آل رسول ہوں، میں سید ہوں، کیا ہوں؟ رسول اللہ کی نسبت ہے، اسی لیے میں صدقہ خیرات بھی نہیں لیتا ہوں اور نہیں لینے کی مجھے اجازت ہے، اور کسی سے اپنی ضرورت کے لیے کہنے میں مجھے حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہی حال ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ کل نسبت رسول پر کیا ہے؟ لوگ مانگتے نہیں تھے، اب تو بتا بتا کر کے لوگ مانگ رہے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ حضرت جنید بولے پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ آیا ہوں اس لیے کہ آپ آج شکست کھا جائیے اور مجھے جیتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ شکست کھا جائیے میرے لیے، ہم جیت جائیں گے تو یہ جو انعام ہے یہ تو میرے لیے حلال ہے، لہذا انعام جب ہم کو ملے گا تو میرے گھر میں روٹی پکے گی، میرے بچے کھا لیں گے، دعا دوں گا تجھے بس۔ جنید پہلوان تھے، کہا کہ ہاں بالکل کر دوں گا میں۔ آج ہے کوئی؟ آج 1 انچ گاڑی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم لوگ۔ آج ایک بیٹھنے کی جگہ دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، بھوکے کے لقمہ چھیننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اخلاق اتنی پستیوں میں ہیں، اتنے گرے ہوئے جگہوں پر آج کے مسلمان اور ہماری حالات زندگی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، سوچئے، وہ اتنا بڑا بادشاہ کا پہلوان نامور، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے کیا ہے؟ شکست کھانے جا رہا ہے۔ للفقراء بتا رہا ہوں، آج ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، دین کے کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو ضرورت کی وجہ سے وہ سہ کر کے اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر کے صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کچھ ہے ان کی مجبوریاں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ہے اس کے پاس میں، اس کا دینا نہیں، یہ دینا بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ لہذا جب وہ ہاں کر دیے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو کشتی کرو، آ جاؤ۔ لہذا حضرت جنید جو تھے وہ فوراً گر گئے اور بتائیں کہ دیکھو میں گر جاؤں گا اور تم میرے سینے پر کیا کرنا؟ بیٹھ جانا، تاکہ سب لوگ دیکھیں تم کو۔ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں اصل ایمان، یہ ہے اخلاق، یہ ہمدردی، یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان۔ تم تکبر، غرور، گھمنڈ میں کمزوروں کے لیے ظالم مت بنو، بلکہ کسی کا سہارا بنو، کسی کا دل میں آپ جگہ بنائیے، کسی کے دل میں خوشیاں ڈالیے، کسی کی چھپی ہوئی ضرورتوں کو آپ چھپ کر کے پوری کر دیجیے، لہذا اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ گر گئے تو بادشاہ نے دیکھا، کہا کہ وہ لگ رہا ہے کچھ میچ فیسنگ کیا کہتے ہیں وہ کر لیا، اندر ہی سیٹنگ کر لیا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا کمزور آدمی میرے پہلوان کو کیسے شکست دے دے گا۔ اس نے ڈانٹ کر کے کہا کہ جنید تم یہ غلط کر رہے ہو، اس لیے پھر کرو۔ 3 مرتبہ بادشاہ نے کرایا اور حضرت جنید 3 مرتبہ اپنے سینے پہ رکھیں۔ آج تو اپنے بھائیوں سے ہم لوگ لڑنے والے ہیں، خون چوسنے والے ہیں، بہنوں کے وراثت کے پیسے کھا کر کے موج و مستی کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے مسلمان کا کام، یہ ہے مسلمان کی پہچان، یہ ہے طاقتوروں کی پہچان۔ 3 مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ وہ 3 مرتبہ ہو گیا تو فائنل اب کر دیا جائے۔ کہا کہ جنید پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں، تم نے کچھ نہ کچھ اندر کر لیا ہے، لیکن قانون ہے، ضابطہ ہے، یہ جیت گیا، اب یہ انعام کا مستحق ہے، انعام مل گیا اس کو، یہ لے کر کے چلے گئے۔ لیکن بادشاہ نے جنید کو یہ کہا کہ اب تم کو اپنے دربار میں نہیں رکھتا ہوں، نکالتا ہوں، تو ہٹ، میری ناک کو کٹا دیا تو نے۔ لہذا جنید نکل گئے اور جا کر کے درخت کے سائے میں جا کر کے بیٹھے، رات گزارے کہ کہاں جاؤں، کہ گھر نہ باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ رات جب آنکھ لگتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا جنید دنیا کا بادشاہ نکالا ہے لیکن پوری کائنات کا بادشاہ نے تجھ سے دوستی کر لیا ہے۔ تب وہ جا کر کے جنید بغدادی بنے، وقت کے ولی بنے، اور آج بھی ان کا نام ولیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ہمدرد بنیے، کسی کی ضرورت پر کام آئیے، چھپ کر کے کیجئے جو اللہ ہی کو معلوم ہو، کبھی اپنے تکبر اور اپنے ناک کو کسی کے لیے گرا دیجئے، اللہ اونچے کر دے گا، عزت دے گا۔ تو یہ مانگنے والوں کے کتنے قسمیں ہو گئی؟ 3۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں، تیسرے میں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ان کو موقع نہیں ہے۔ اور آج بڑے مالدار حضرات معاف کیجئے گا،
اور جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو ثروت دی ہے، آج وہ پارٹی بازی میں ان کے بچے، ان کے گھر والے ایک ناجائز پروگرامات میں، برتھ ڈے میں، شادی ڈے میں، کوئی خوشی ڈے میں، کوئی دکان ڈے میں، کوئی گھر ڈے میں نہ جانے، اور ہوٹلوں میں جا کر کے نہ جانے کتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنے امام صاحب سے ذرا پوچھ لیں کوئی ضرورت ہے کیا؟ کبھی اپنے مؤذن کی شکلیں نہیں دیکھتے ہیں، کبھی آ کر کے کبھی پڑھنے والے لوگوں کو تکتے نہیں۔ لہذا ایسے لوگ ہی دین کے نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں کبھی کبھی، اور حقیقت میں ایسا ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ بھائی ذرا سا یہ کام کر لو نوجوانوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن وہی نوجوان پارٹی بازی، ہوٹل بازی، دوستی یاری میں ہزاروں ہزار رات میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا، چھپے ہوئے طریقے سے کبھی کبھی خاموش اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کیجئے۔ وہ ہے ضرورت مند لیکن آپ سے کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ ہے ضرورت مند لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا، للفقراء الذین احصروا، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دین کے، اللہ کے راستے میں مقید کر دیے ہوئے ہیں اور وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ بعض ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ دیکھ کر کے سمجھتے ہیں یہ مانگتا نہیں تو اس کا جیب بہت بھرا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس خود ہے، خوب ہے، لہذا لوگ دیتے نہیں۔ وما تنفقوا، بلکہ ایسے لوگ چمٹتے نہیں، مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، ضرورت اور حالات دیکھ کر کے خود آدمی کو اقدام کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا میں جانتا ہوں فإن اللہ بی علیم، جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ بالکل صحیح اور اللہ کے علم میں ہے۔ اور تیسرا مانگنے والا جو ماڈرن والا ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ چوتھا ماڈرن فقیر، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا، فرمائش کرنا اور اس سے مطالبہ کر کے نکاح کو قائم کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے دیکھا دیکھی میں آج لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا اور اپنا معمول بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس سے بچیے، اس کی بڑا شدید نقصان ہے، اور یہ عادت جس کو لگ جاتی ہے تو بہت حالات بدل جاتے ہیں۔ دلی میں ایک فقیر تھا، پیشہ ور فقیر تھا، لکھا بزرگوں نے زندگی وہیں اسی گزر رہی تھی، 40 سال تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے گیٹ پر مانگ رہا تھا۔ 40 سال کے بعد اچانک وہ گلیوں میں آ گیا اور وہاں ایک ہٹا کٹھا نوجوان بیٹھ گیا، اور جب گلیوں میں مانگنے لگا تو بس لوگ پہچانتے تھے کہ یہ تو ہمارے بڑے زمانے کے، اور عورتیں ان کو وہیں سے بھیج دیا کرتی تھی گھر ہی سے کہ جاؤ بابا کو دے کر کے آ جاؤ۔ جب گلیوں میں آ کر کے دروازوں پہ مانگنے لگے تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی جگہ تو بہت 40 سال 35 سال سے ہے وہ، اور ہم لوگ وہی خیرات کھانا پینا آپ کو بھیج دیتے تھے، یہاں مانگنے کی ضرورت کیوں؟ اور چند ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں اٹھا کٹھا نوجوان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، رو کر کے کہنے لگا کہ وہ میرا داماد ہے، جب بیٹی کا رشتہ لگایا تو اس نے جہیز میں وہ جگہ مجھ سے مانگ لیا۔ یہ اتنی بری عادت پھیل گئی ہے، دیکھا دیکھی میں لوگ آ گئے ہیں، دیکھا دیکھی میں یہ کام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ بھی سناتے ہیں، کہتے تو نہیں ہیں لیکن بڑی تدبیر سے بتاتے ہیں۔ ابھی میرے بازو میں، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ دار میں وہ بیٹے کی شادی کی ہے نا، ان کو ایک BM کار دے دیا۔ کہنے کے کیا مطلب؟ ہم کو بھی دے دو، ہے ہمارا بیٹا کو بھی دے دو۔ اتنا گھما کر کے یہ فقیر مانگ رہا ہے، سیدھے کہو نا بھائی مجھے بھی BMW ایک دے دو، ہے۔ لہذا ایسی تدبیریں کر کے جہیز کی لعنت کو پھیلائے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان بچیاں ان نوجوانوں کی وجہ سے کیا ہے، شادیوں کو مہنگا بنا دینے کی وجہ سے یا آج یہ مرتد ہو رہی ہیں، کل جواب سب کو دینا پڑے گا۔ آج یہ نوجوان جو ہمارے پڑھ لکھ کر کے اس طرح کے مطالبہ نہیں ابا کی کریں، ارے تو نامرد بیٹھا ہوا ہے کیا؟ ابا اماں کو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ جہیز نہیں ہے، بغیر جہیز کے نکاح کریں گے، ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ ماں باپ ایسا مت کیجیے، آپ ہم کو دین کے مطابق پڑھا ہے تو اللہ روزی دے دے گا،
لہذا میرے جوانوں بزرگوں معاشرے کو دیکھو، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئی مسلمان لڑکیاں اور لڑکے، اور آج دشمن اسلام کی پوری تیاری ہے، طاقت ہے، اخباروں پڑھو، خبریں سنو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بدلنے کا نام نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کے حص نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، دولت رکھی رہ جائے گی، قبر میں تنہا چلے جائیں گے، اس لیے اپنے مال سے اتنی محبت نہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تیسرا ہے خرچ کرنے کا انداز، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، رات میں ہو یا دن میں ہو، چھپ کر کے ہو، علی الاعلان ہو، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نام لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہاں تجھے خوف نہ وہاں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم، کچھ نہیں ہے۔ یہ چار طریقہ خرچ کرنے کے، ایک ہے دکھا کر کے، ایک ہے چھپا کر کے، ایک ہے دن میں، ایک ہے رات میں۔ کتنا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ جو بھی طریقہ اختیار کرو اگر اخلاص ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں یہ بہت محبوب اور مقبول ہے۔ یہ آیت کریمہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھیں، اور ان کے لیے مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا تھا آپ سورہ بقرہ کتنے دنوں میں پڑھیں؟ کہا کہ 2.5 سال میں پڑھا۔ کتنے میں؟ 2.5 سال میں پڑھا۔ کہا کہ یہ 2.5 جز کا 2.5 سال، کہا کہ ایسے ہی نہیں پڑھا، میں پڑھتا تھا، پھر اس پر عمل کرتا تھا، غور کرتا تھا، عمل والی بات پر عمل کرتا تھا اور نہیں پر چھوڑتا تھا، جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جاتا تھا۔ لہذا عمل کر کے میں یہ آیت کریمہ اور سورہ بقرہ کو سمجھاؤں پڑھا ہوں۔ لہذا جب اس آیت کریمہ پر وہ پہنچے تو پھر 40,000 دینار خرچ کی۔ کتنے؟ 40,000 دینار، رات میں 10,000، دن میں 10,000، چھپ کر کے 10,000، دکھا کر کے 10,000۔ کہا کہ تاکہ اس آیت کریمہ کا جو مقصد ہے اللہ کا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ابو بکر صدیق اس کا مستحق بن جائے، لہذا انہوں نے چاروں طریقوں کو اختیار کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی ضرورت پڑے تو دن میں کرو، رات میں کرو، دکھا کر کرو، چھپا کر کرو، نیت صاف رکھو، اللہ کے بارگاہ میں محبوب اور مقبول بن جائیں گے، اور یہ عمل بہت زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال کی محبت کی کمی کرنے کا فی سبیل اللہ طریقہ بتایا ہے کہ ضرورت حسب ضرورت کیا کرو، لوگوں میں خرچ کرتے رہو۔ ان میں سے سب سے پہلا موقع آپ کے والدین ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں۔ پھر وہاں سے نکل کر کے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہاں حسب طاقت ضرورت سے آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں اللہ کبھی کسی کو غریب نہیں بناتا ہے، بلکہ اللہ اس میں اس کا اضافہ کرتا ہے۔ ہاں ناجائز امور میں آپ خرچ کر لیں گے تو اس میں اللہ ضرور پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اسی لیے اللہ سے تجارت وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں بڑی عافیت ہے اور بہت ہی سکون ہے، اور خیر کے کاموں میں انفاق فی سبیل اللہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ محنت کیجیے، مزدوری کیجیے، ملازمت کیجیے، تجارت کیجیے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ماں باپ کے لیے بوجھ مت بنیے، کسی کے لیے بوجھ نہ بنیے، اور اپنی روزی روٹی کے لیے اللہ سے ہمیشہ خیر کا سوال کرتے رہیے۔ روزی روٹی وہ دینے والا ہے، اور جب آدمی ایک محنت میں لگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کو دے کر کے احسان اور اس کو حقیر نہ سمجھیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ یہ دینے کا کام تو تیرا ہے، تو نے مجھے دینے والا بھی بنا دیا ہے اپنی توفیق سے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کی تلاش کیجیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اور جن کی ضرورت اندر اندر ہے اور وہ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، ایسے کی کبھی خاموشی سے مدد کیجیے، انشاءاللہ اس میں بڑی نیکی ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری بات، جہاں جیسا آپ کو موقع ملے اس حساب سے، اس حیثیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہر طریقے سے نیتوں کے ذریعے سے اللہ قبول کرتا ہے۔ اگلی آنے والی آیت ہے جس میں اللہ نے سود، رشوت،
یہ ساری چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے آج یہ معاملہ۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک دنیا کی کامیابی اور ترقی کی چیز سمجھ لی، رشوت، سود، لون، یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب بالکل آج دنیا کے لیے آسان بھی ہے، کرنا چاہیے، اسی میں ترقی ہے۔ پیدا کرنے والا مالک ہم سب کا رب کیا کہتا ہے سود کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں؟ یہ 3-4 چیزوں کے مسئلے، تجارت، سود، تجارت کا نفع اور سود کا نفع، یہ دونوں چیزیں کیا ایک ہے؟ سود لینا دینا مسلمان کے لیے کتنا اور کہاں، کیسا، کیا گنجائش ہے، اور کس مجبوری میں، کن حالات میں رشوت دینی چاہیے، کن مجبوریوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، یہ سارے مسائل بہت ضروری ہیں۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اس کا ذکر کروں گا۔ تھوڑی دیر رک کر کے وہ آنے والا